شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان اللہ لغفور الرحیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا ہے، کائنات میں کوئی اس کا شریک نہیں، وحدہ لا شریک لہ، اس ساری کائنات کا اکیلا ہی نظام چلا رہا، سمندروں میں، دریاؤں میں، فضاؤں میں، ہواؤں میں اسے اپنا نظام چلانے کے لیے ساتوں زمینوں میں، ساتوں آسمانوں میں، وما بینہما اور ان دونوں کے درمیان دنیا کے کسی بزرگ، پیر، فقیر، درویش، مجذوب، سید، علی، نبی، ولی، حتیٰ کہ امام الانبیاء سے بھی مشورے کی ضرورت نہیں، وہ اکیلا ہے، بادشاہ ہے، ملک الناس، الہ الناس، ایسا بادشاہ ہے کہ ساری دنیا اگر کافر ہو جائے تو اس کی بادشاہت کو ریت کے ذرے کے برابر بھی کوئی فرق نہیں آتا، ایسا شہنشاہ ہے، ایسا مالک ہے کہ اگر کائنات کا ہر شخص مسلمان ہو جائے تو اس کی بادشاہت میں ریت کے ذرے کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا، ملک الناس الہ الناس، ایسا شہنشاہ ہے جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا، ہر قسم کی
حمد و ثنا اس بادشاہ کے لیے، ایسا بادشاہ ہے چاہے تو بغیر ماں کے اور باپ کے آدم علیہ السلام کو بنا دے، خلقت بیدی، اس بادشاہ کا کمال ہے۔ نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اور چاہے بغیر باپ کے مریم کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے اعلان کروا دے، قال انی عبد اللہ، بادشاہ ہے۔ قوم کہے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، ایسا بادشاہ، ایسا بادشاہ ہے چاہے تو آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہماری ماں حوا علیہ السلام کو پیدا کر دے، اس سے کوئی لا یسأل پوچھ نہیں سکتا۔ دنیا میں 4 طریقے ہیں۔ نمبر 1 بغیر ماں باپ کے آدم، نمبر 2 بغیر عورت کے حوا، نمبر 3 بغیر خاوند کے عیسیٰ، اور نمبر 4 آپ کی اور میری پیدائش ماں باپ کے ملاپ سے کر دے۔ 4 طریقے، کیونکہ وہ بادشاہ، اس لیے تعریفیں کس کی؟ حمد و ثنا اس کی۔ کمال کا بادشاہ ہے، کمال کا بادشاہ ہے کہ پانی پر زمین کو بچھا دیا ہے، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اس زمین کو بچھا کر میخوں کے طور پر پہاڑوں کو گاڑ دے، اس سے کوئی سوال کر سکتا؟ تعریفیں تو اس کی ہے نا۔ ایک ہی جیسا انسان ہے، 2 آنکھیں ہیں، کان ہے، داڑھی ہے، مونچھیں ہیں، اور اسی کی طرح کا 2 آنکھیں ہیں، کان ہے، ناک ہے، سر ہے، اس کو مرد بنا دیا ہے، داڑھی کو اگا دیا ہے، اسے عورت بنا دیا ہے، ایک بال بھی اگاتا نہیں ہے۔ وہ بادشاہ، اس بادشاہ کی تعریفیں کیا کریں۔ آسمانوں کا مالک، زمین کا مالک، ہواؤں کا خالق، فضاؤں کا خالق، سمندروں کا خالق، بادشاہ ہے، جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ مردے میں سے زندہ اور زندے میں سے مردہ پیدا کر دیتا۔ زندہ مرغی آپ کے گھر میں، آپ کہہ سکتے ہیں میں نے توحید نہیں سیکھی، قرآن نہیں پڑھا، حدیث مجھے نہیں آتی، اسلام میں نے نہیں سیکھا، مسجد کا منہ میں نے نہیں دیکھا۔ رب کہے گا تو نے گھر میں مرغی پال رکھی تھی؟ جی پال رکھی تھی۔ اس نے ایک مردہ انڈا دیا تھا؟ جی دیا تھا۔ تجھے سمجھ نہیں آئی کہ زندہ میں سے مردہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ پھر تو نے ہی ان انڈوں کو جمع کر کے اسی انڈوں کی مالکہ مرغی کو بٹھا کر 40 دن 22 دن بٹھائے رکھا۔ اس مردے میں سے اللہ نے تجھے خوبصورت چودے پیدا کر دیے، تجھے ابھی سمجھ نہ آئی کہ رب کون ہے؟ وہ بادشاہ ہے، وہ شہنشاہ ہے، جو چاہتا ہے کرتا۔ چاہے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر کے اندر پالے، جس نے سارے بچوں کو قتل کر دیا تھا، قوم کے جادوگروں نے کوئی خبر دے دی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں رکھ کر پال رہا ہے اور بتلا رہا ہے جس کو تو چاہتا ہے کہ میں اسے اڑا دوں، میں رب ہی کیا ہوا کہ تیرے ہی گھر کے اندر موسیٰ کو پال کر نہ دکھاؤں؟ تعریفیں تو اس کی ہے نا۔
حمد و ثنا تو اس کی کہ موسیٰ علیہ السلام بچہ ہے، فرعون کی بیوی کے دل میں اس بچے کی محبت ڈال کر اس کے گھر کے اندر پال کر رکھ دیا ہے، پھر جوان کر کے نبوت دے کر اسی کے گھر میں جا کر کہا ہے رب تو وہ ہے جو آسمان پر مستوی ہے۔ کمال کا بادشاہ، کمال کا بادشاہ ہے۔ فرعون ہے، اعلان کروا رہا ہے انا ربکم الاعلی، قوم کے سرداروں سے پوچھتا ہے تمہارا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ کمال ہے اس بادشاہ کا، دنیا کی ہر نعمت، ہر زینت، ہر آرائش، ہر آسائش اس کے گھر میں موجود ہے، لیکن اسی کی بیوی آسیہ کے دل میں اپنی توحید ڈال کر موسیٰ کی شریعت پر چلا دے، پھر وہ بادشاہ۔ اور فرعون جب اس پر ظلم کے پہاڑ توڑے کہ میرے گھر میں دنیا مجھے سجدہ کرتی ہے، دنیا کا میں رب ہوں، اور تو کہتی ہے ان اللہ ربی و ربکم، اے تیرا بھی رب اور میرا بھی رب تو وہ ہے۔ ظلم کے پہاڑ توڑے، اور جب آسیہ کی بس ہو جائے وہ بادشاہ ہے، ان ساتوں آسمانوں کو ہٹا کر دنیا میں آسیہ کا گھر جنت میں دکھا دے، وہ بادشاہ۔ اور آسیہ بھی کمال کی ہے، وہ کہتی ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ تو نے جنت تو دینی ہے کیونکہ میں توحید پرست ہوں۔ موسیٰ اور موسیٰ کے رب پر، رب موسیٰ و ہارون، ایمان لے آئی ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ جنت نہیں، رب ابن لی عندک، جنت تو نے دینی ہے، لیکن میرا درخواست، میرا سوال، میری التجا یہ ہے کہ جنت مجھے وہ دے جو تیرے عرش کے قریب۔ رب ابن لی عندک، تعریف ہے تو اس بادشاہ کی، بادشاہ تو وہ ہے، بادشاہ تو وہ ہے، چاہے پیغمبر کے گھر کے ساتھ ابو لہب کو اسلام کا فہم نہ دے، چچا ہے، ہاشمی ہے، سید ہے، کیونکہ سیدوں کے علاقے میں آیا ہوں، سادات بیٹھے ہوئے اکثر، ہاشمی ہے، قریشی ہے، کمال ہے اس بادشاہ کا، چاہے سگا چچا ساتھ ہے جس نے اس پیغمبر کی پیدائش پر اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا، صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا، چاہے اس کو کلمے کا فہم، توحید کے فہم نہ دے، اور چاہے حبشہ سے بلال کو بلا کر رب کی توحید رب سمجھا دے، وہ بادشاہ۔ یہ خوبصورت ہے، ابو لہب گورا ہے، چہرہ سرخ انگارے کی طرح، حسب و نسب بھی اعلی ہے، پیغمبر کا چچا بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، لیکن لا الہ، اور چاہے حبشے سے موٹے ہونٹوں والا کالا حبشی بلال غلام اسے بلا کر رب اپنی توحید سمجھا دے، وہ بادشاہ۔ اس بادشاہ کو بھول بیٹھے ہو، وہ بادشاہ۔ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، فرمایا جو خالق ہے، جو پیدا کرتا ہے اور جو پیدا کرنے کے قابل، تو نے دونوں کو برابر کر دی، تو اس رب کو چھوڑ کر کس سے مانگ رہا ہے؟ بادشاہ تو وہ تھا، رب الناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس،
رب تو وہ تھا، تعریفیں تو اس کی جس نے سیدوں میں وہابی پیدا کر دیا، تعریفیں تو اس کی، ورنہ سید یا حسین پھنسے حسین، آگے حسین چلے گئے حسین، تعریفیں تو اس کی جس نے گھوڑے کے پجاریوں کو مسلمان کر دیا، تعریفیں تو اس بادشاہ کی جس نے ماتم کرنے والوں کو توحید سمجھا دی ہے، تعریفیں تو اس رب کی جس نے آل رسول کو توحید کا پیغام بنانے والا، دینے والا بنا دیا کہ لوگوں کو بتلا افمن یخلق کمن لا یخلق، جو خالق ہوا کرتا ہے، چاند کا خالق، سورج کا خالق، ستاروں کا خالق، آسمانوں کا خالق، زمینوں کا خالق، انسانوں کا خالق، جانوروں کا خالق، جمادات کا خالق، نباتات کا خالق، حیوانات کا خالق، جو خالق ہے وہ مخلوق کے برابر ہو سکتا؟ تو کیسے جا کر کہہ دیتا ہے بابا شاہ جمال پتر دے دے رتا لال ککڑ گھنتے پتر دے؟ افمن یخلق کمن لا، بندہ رب کے برابر ہو سکتا ہے؟ جس سے تو مانگ رہا ہے کیا وہ خالق ہے؟ یاد رکھیے گی میری بات، مانگا اس سے جائے گا، فوق الاسباب، سوال اس سے کیا جائے گا جو خالق ہے، جو خالق نہیں اسے مانگا نہیں جائے گا۔ ہم جس سے مانگتے ہیں اہل توحید، اہل حدیث، وہ تیرا بھی خالق اور جس سے تو مانگ رہا ہے اس کا بھی خالق، تیرے بابے، تیرے سید، تیرے صاحبزادے، تیرے سجادہ نشین، تیرے گدی نشین، ان سب کا خالق کون ہے؟ جو وہابیوں کا خالق ہے۔ ہم جس سے سوال کرتے ہیں ٹھنڈے دل سے سوچ، رات کی تاریکی میں سوچ، تنہائی میں سوچ، مولویوں کے اندر بیٹھ کر سوچ کہ جس سے جا کر میں سوال کر رہا ہوں کیا وہ خالق ہے؟ آنکھ بنائی، ناک بنایا، سر بنایا، بال اگائے، ناخن اگائے، کوئی شے تو بتلا کہ میرے سید نے اگائی ہے۔ اور قرآن کا چیلنج ہے، ارونی ماذا خلقوا من الارض، رب کہتے ہیں مجھے چھوڑ کر تو غیروں کے در پر مجھے دکھلا تو صحیح، زمین پر اس نے کیا شے پیدا کی ہے؟ یہی سوال تو ہم سے کر، ہم کہیں گے نہ آسمان کو دیکھ، نہ زمین کو دیکھ، نہ تاروں کو دیکھ، نہ ستاروں کو دیکھ، نہ سیاروں کو دیکھ، نہ چاند کو دیکھ، نہ سورج کو دیکھ، اپنے آپ کو دیکھ، تیرا خالق کون؟ سر سے لے کر پیر تک تیری ایک ایک شے کا خالق کون؟ اگر تو ہی کہے میرا خالق تو اللہ ہے، ماں کے پیٹ کے اندر تھا، والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، تصویریں بنانا والا بھی اللہ، رحم کے اندر میری تخلیق کرنے والا بھی اللہ، پھر والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں کھا کر کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کو تو میں نے بنایا ہے۔ تجھے قرآن پڑھنے نہیں آتا نہ آئے، جٹ آدمی ہے، دیہات میں آیا ہوں میں اس لیے کہہ رہا، تو کہتا ہے پیدا ہوا تو بھینسیں موجود تھی، جانور، ابا جی بیمار رہتے تھے، اکیلا تھا، تھوڑا سا ہی بڑا ہوا تو درانتی ہاتھ میں پکڑا دی گئی،
بھینس، بیل، گائیں، دودھ، مسجد جا ہی نہیں سکا، مولوی سے اسلام پڑھ ہی نہیں سکا۔ رب کہے گا او میرے بندے ٹھیک ہے تو پیدا ہوتے ہی کام کرتا رہا، جس جانور کا تو دودھ نکالتا تھا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، نُسْقِيكُم، ہم تمہیں پلاتے تھے اس کے پیٹ میں سے خالص دودھ، خون اور گوبر سے علیحدہ کر کے۔ تجھے عقل نہ آئی؟ کوئی تو ہے جس جانور سے سفید دودھ نکال رہا ہے، من بین فرث ودم لبنا خالصا، خالص دودھ، خالص دودھ، دودھ کی دھاریں۔ کوئی تو ہے، کوئی تو ہے، سوچ تو صحیح۔ بابا ہے، بابے کے لیے بھی اس کی ماں کی چھاتیوں میں رب نے دودھ کی دھاریں لگا دی تھی، پھر بابا کیسے ہوا خالق؟ کوئی نام لے کر آ، بڑے سے بڑا حسینی، زیدی، نقوی، مشہدی، قادمی، تقی، کوئی سید لے کر آ، میں بتلاؤں گا۔ اس پر ایک دور آیا تھا دنیا میں، قرآن کہتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یہ تو شے کوئی نہ تھی، ایک وقت تھا۔ اپنی پیدائش پر غور کر، جس کو تو جا کر پکار رہا ہے، مانگ رہا ہے، سید کے در پر گر رہا ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، التجائیں کر رہا ہے، کس چیز سے پیدا ہوا یہ سید؟ من نطفہ۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر علیہ السلام نے اپنی ہتھیلی پر اپنا لعاب تھو پر انگلی رکھ کر کہا تم اس جیسی چیز سے پیدا کیے گئے ہو، پیدا کیے گئے ہو۔ رب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور رب تو وہ ہے، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ ستارے تھے، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ انسان تھے، نہ جنات تھے، نہ فرشتے تھے، رب میرا پھر بھی رب تھا۔ اور جب کچھ نہ ہوگا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وہ رب ہے۔ سوچ تو صحیح، تو جنگل میں رہتا ہے، جنگل میں اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ، فضا کے اندر ان کو کس نے سنبھالا ہوا ہے؟ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے بچے تیرے کھیت کے اندر، تیری کیکر کے درخت پر انڈے دے کر بچے نکل آتے ہیں، دیکھ باپ اور ماں یہ پرندہ چک کر لے کر آتا ہے، جو ہی اپنے گھونسلے میں پہنچتا ہے، مجھے بتلا تو صحیح ان بچوں کو منہ کھولنا اور بند کرنا اور باپ سے چوگا لینا کس نے سکھایا؟ اب بھی کہتے ہیں تو ہی سمجھ میں نہیں آتی۔ افمن یخلق من لا یخلق، خالق اور مخلوق برابر ہو سکتے؟ خالق اور مخلوق برابر ہو سکتے؟ قبر پرستوں نے تو برابر کر دی ہے۔ خالق خالق ہے۔ ایک بندہ تھا، وہ پڑھ لکھ گیا، کچھ زیادہ ہی پڑھ گیا، کچھ زیادہ ہی پڑھ گیا، آ کر مسلمانوں کو تنگ کرنے لگا۔ خود بھی مسلمان تھا لیکن زیادہ پڑھ گیا تھا، اور آ کر مسجد کے مولوی کو تنگ کرتا تھا، کہتا تھا پنکھا ہے؟ کیا ہے؟ کدھر ہے؟ رہو دیکھ۔ اس نے کہا اچھا۔ سیلنگ ہے؟ اس نے کہا ہے، وہ دیکھ۔ مصلی ہے؟ اس نے کہا یہ ہے۔ کرسی؟ اس نے کہا یہ ہے۔ میز؟ تم کیا کہتے ہو مولوی صاحب؟ اللہ ہے؟ مولوی نے تڑک کر کہا ہے۔
کہتے ہیں مسجد دکھائی، مدرسہ دکھایا، کرسی دکھائی، میز دکھائی، پنکھا دکھایا، چھت دکھائی، بلب دکھایا، رب دکھا۔ رب دکھانا جس کی تعریفیں کرتے۔ مولویوں نے کھولا قرآن، اس نے کہا میں تو قرآن کو مانتا ہی نہیں، میں تو نہیں مانتا قرآن، میں تو دیکھ کر مانتا ہوں، دیکھ کر۔ تو نے کہا بلب ہے، میں نے کہا دکھا، میں مان گیا۔ تو نے کہا پنکھا ہے، میں نے کہا دکھا، میں مان گیا۔ تو نے کہا سورج ہے، میں نے کہا دکھا۔ تو نے کہا رات ہے، میں نے کہا دکھا۔ تو نے کہا دن ہے، میں نے کہا دکھا۔ تو دکھاتا گیا، میں مانتا گیا۔ اب تو کہتا ہے رب، میں کہتا ہوں دکھا۔ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ مولا قرآن اٹھاتا ہے مولانا، انہوں نے کہا نہیں، میں تو یہ مانتا ہی نہیں، مجھے دکھا۔ لگے مولوی دم کرنے، اس کو پھوکے مارنے، کافر ہو گیا۔ بڑی جلدی کافر۔ اسے دکھا نا رب۔ آیا علاقے کے اندر مشہور ہو گئے، دنیا کے علماء سے گفتگو کی ہے، ایسے ترتیب لے کر چلتا ہے، مانتا مانتا کہتا ہے رب ہے۔ مسلمان کہتا ہے دکھا۔ ایک عالم ربانی کے ہتھے چڑھ گیا۔ بریلویوں نے کہا، قبر پرستوں نے کہا، رافضیوں نے کہا، حیاتیوں نے کہا، مماتیوں نے کہا، اسے لے جاؤ وہابیوں کے پاس۔ اہل حدیثوں کا جو مولوی ہے، مولانا عبداللہ، پروفیسر عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ، اس کے پاس لے جاؤ۔ نہ قرآن مانتا ہے، نہ حدیث مانتا ہے، نہ نبی مانتا ہے، نہ رسول مانتا ہے۔ یہ تو کہتا ہے مشاہدہ کراؤ۔ عورت ہے دکھاؤ، ہاں جی عورت، بالکل ٹھیک۔ آیا حافظ صاحب کو پہلے ہی خبر دے دی گئی۔ ایک کہتا ہے دکھاؤ رب، اس نے کہا بھی دکھا دیتا ہوں، یہ کون سا مشکل کام ہے۔ آنکھیں بند کرو، چلو مدینہ، آج نہیں تو جاتے ہو مدینہ کہ نہیں؟ آنکھیں کھولتے ہیں کدھر ہیں؟ تلوک کر، مدینہ دیکھ آتے ہو؟ وہ تو ساروں کو مدینہ لے جاتے ہیں۔ بند کرو، وہ ایسے ہی تھے، کہا لاؤ اس کو دیکھو۔ پھر آپ سنیے گا ذرا بات، یہاں سے چلی ہے، خالق اور مخلوق، افمن یخلق کمن لا یخلق، یہی دعوت دیتا پھرتا ہوں، زندگی گزر گئی ہے میری۔ اللہ اکبر۔ مسئلوں کی بحث نہیں کرتا میں، نقوی صاحب ہیں مسئلوں کی بحث کرنے کے، میرا کام یہ بندے کو خالق سے تو ملا دوں، جب یہ اس سے مل جائے گا مسئلہ خود ہی سمجھ آ جائے۔ یہ اس کے پاس ہی نہیں جاتا، یہ سامنے ڈھیری پر کہتا ہے پیر صاحب آ گیا ہوں، اور پیر کو خبر کہا لاؤ، آیا، آپ نے وضو کیا، 2 رکعتیں پڑھی، اس سے مدد مانگی، سلام پھیرا، کدھر ہے؟ ادھر آؤ، کیا کہتے ہو؟ وہ بھی سمجھ گیا، پوچھا کیا کہتے ہو؟ بلب۔ اس نے کہا نہیں، بلب کو چھوڑ، تو سوال کر کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا رب ہے۔ آپ صاحب نے فرمایا ہے، کہتا دکھا، کہتا بھی دکھا دیتا ہوں۔ اس نے کہا واہ، ایک مولوی تو کم از کم مجھے ملا رہا جو کہتا ہے دکھا دیتا ہوں۔ آپ صاحب نے کہا مجھے بتلا، ایک سوال کا جواب دے، رب دکھا دیتا ہوں۔ وہ بڑا اپنے آپ میں کہنے لگا پوچھو، کہا بتلا، تو خالق ہے یا مخلوق؟ افمن یخلق کمن لا یخلق،
تو خالق ہے یا مخلوق؟ تجھے رب دکھاتا ہوں۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد ادھر منہ کر کے مسجد سے باہر جانے لگا، پکڑ کے لاؤ اس کو۔ کدھر؟ اس نے کہا رب دیکھ لیا بس۔ افمن یخلق کمن لا یخلق۔ اور لوگو، خالق خالق ہوتا ہے، مخلوق مخلوق ہوتی ہے۔ مخلوق اپنا پخانہ نہیں روک سکتی۔ آئے ہائے، میں کبھی کبھی کہا کرتا تھا، آپ تو مجھے یہ مثال دوئے، کوئی سالوں سال ہی گزر گئے کہ اس سید کو بلاؤ، مردے کو نہیں زندہ کو، جو کہتا ہے میں بنگال کے جنگل میں 40 سال چلہ کشی کر کر آیا ہوں، میرے قبضے میں بڑے بڑے جنات ہیں۔ اس سید کو بلاؤ اپنے بیڈ روم میں، پھر اس کو کھانا کھلاؤ، زبردست دیسی مرغا، دیسی گھی، دیسی مکھن کھلا کے کعبے کے اندر جمال گھوٹے کی ایک چٹکی ڈال دو۔ جمال گھوٹا جو پیٹ کی صفائی کرتا ہے، کعبہ بھی پلا دو اور باہر سے لگا دو تالا۔ تھوڑی دیر کے بعد شاہ جی کہیں گے جی اور دروازہ کھول، واش روم کدھر ہے؟ انہوں نے کہا شاہ جی دنیا کو سب کچھ دے لیتے ہو، اس کو کہو واپس جا، واپس جا، جدھر سے آیا جا۔ تو جنات کو بھگایا کرتا تھا، تو موکل قبضے میں کیا کرتا تھا، تو اولادیں دیا کرتا تھا، تو صحت دیا کرتا تھا، تو کاروبار چلایا کرتا تھا، تو لوگوں کے پیٹ کی بیماریاں دور کیا کرتا تھا۔ آج تھوڑی سی کرامت دکھا، اس کو کہہ ذرا واپس جا جدھر سے آیا ہے۔ تیرے پیر تو بہت کچھ کر دیتے ہیں، بیٹھے یہاں ہوتے ہیں تلوکر میں اور لوہے محفوظ دیکھ کر سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ ذرا اس کو جو اندر مشین چل رہی ہے نا، گڑ 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 گڑ، اسے کو سرکار آج باہر نہیں آنے دوں گا، میں سید ہوں۔ وہ کہتے ہیں کھولتے دروازہ کہ نہیں تیرا بیڈ روم خراب کروں۔ کہا او نوجوان بتلا تو خالق ہے یا مخلوق ہے؟ کہتا ہے رب دیکھ لیا۔ انہوں نے کہا بس مولویوں کو بھگاتے پھرتا تھا، بس ایک سوال میں ہی دیکھ لیے۔ کیسے دیکھ لیے بتلا؟ کہا اگر میں یہ کہوں خالق ہوں تو آپ کا اگلا سوال ہوگا کوئی شاہ پیدا کر کے دکھا، یہ میدان، یہ تنوکر کے کھیت، یہاں کوئی ایک پتا پیدا کر کے دکھا، اور وہ میرا رب ہے، گندم تو ڈالتا ہے اس کے سٹا وہ بنا دیتا، وہ میرا رب ہے۔ پلاٹ ایک ہے تیرے گھر کے اندر کوٹھی میں، ایک پلاٹ، ایک مشین سے پانی لگ رہا ہے، ایک بوٹا سیب کا، ایک انار کا، ایک انگور کا، ایک پلاٹ، ایک زمین، ایک پانی، ایک کھاد، لیکن رب تجھے مختلف درختوں سے مختلف میوے کھلا رہا ہے، تو کہتا ہے وہ سنتا نہیں اور دیتا نہیں ہے۔ آپ کا اگلا سوال ہوگا اگر میں یہ کہوں خالق ہے، میں خالق ہوں، آپ کہیں گے کچھ پیدا کر کے دکھا، میں پیدا کر سکتا ہے؟ بولو یہ سارے سید پیدا کچھ کر سکتے؟ ٹل لگا لو انہیں کو، کربلا سے بھی لے آؤ ساروں کو، سارے اہل بیت جمع کر لو، سارے میرے سادات جمع کر لو، سارے انبیاء جمع کر لو، سارے عتقیاء جمع کر لو، سارے شہداء جمع کر لو، سارے صلحاء جمع کر لو، ایک پتا بھی پیدا کر سکتے؟ اس نے کہا پھر رب کیسے دیکھا؟ کہا دوسرا سوال یہ ہے، اگر میں یہ کہوں آپ نے کہا تھا خالق خالق تو میں ہوں نہیں کیونکہ میں پیدا کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر میں مخلوق ہوں۔ اگر میں یہ کہوں میں مخلوق ہوں
تو آپ کہیں گے اپنا خالق دکھا، میں نے رب دیکھ لیا ہے، میں نے رب، بولو میں نے رب۔ خالق اور مخلوق کوئی برابر ہو سکتے؟ افلا تذکرون، تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اور جس کے در پہ جا رہا ہے اسے نہلایا تھا، بولو کفرایا تھا، اس کی شرمگاہ کو دھویا تھا، اس کے کپڑے اتارے نہیں کاٹے گئے تھے، اس کو چارپائی پر اٹھایا تھا، کندھوں پر چارپائی اٹھائی تھی، قبر کے پاس لے گئے تھے، جب اس کی شرمگاہ کو دھویا جا رہا تھا اس نے کہا تھا شرم کر کدھر ہاتھ دے رہا سید کے، بول کے بتایا تھا؟ ادھر کرتے تھے ادھر ہو جاتا تھا، ادھر پلٹتے تھے ادھر ہو جاتا، جب اسے بند کر دیا قبر کے اندر، اب کہتے وہ سنتا نہیں اور یہ سنتا ہے، حیا نہیں آتی؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کے تم پر بڑی نعمتیں ہیں، تم گن نہیں سکتے۔ آنکھ کی نعمت، ہائے ہائے ہائے، اندھے سے پوچھ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، کان کی نعمت، بہرے سے پوچھ کان کتنی بڑی نعمت ہے، زبان کی نعمت، گونگے سے پوچھ زبان کتنی بڑی نعمت ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں۔ صحت نعمت ہے، بیمار سے پوچھ صحت کتنی بڑی نعمت ہے، تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے، ایمان کے بعد عافیت کا سوال کیا کر، اتنی بڑی نعمت تم گن نہیں سکتے۔ تیرے گھر کے اندر اولاد نعمت، مال نعمت، گھر نعمت، سواری نعمت، خوراک نعمت، ہر شے نعمتوں کی برباد کر دی گئی ہے، تو اس رب کو بھول گیا ہے۔ کہتا ہے پیر کا قدم آیا تو کاروبار چل گیا، شاہ جی سید کی نظر کرم ہوئی تو دکانیں چل پڑی، ہائے ہائے۔ فرمایا ان اللہ لغفور الرحیم، توبہ کر لو وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اللہ بھی دیکھتا ہے، بابا قبر کے اندر سے بھی دیکھتا ہے، دیکھتا ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح، نہیں دیکھتا؟ دیکھتا ہے، اسے پتہ لگ جاتا ہے مریدنی آئی ہے کہ مرید آیا، اسے پتہ لگ جاتا ہے نقوی آیا کہ زیدی آیا۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، وہ اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے اور جو تم ظاہر کرتے ہو، بابے کو خبر ہوتی ہے۔ اور لقمان ہے، قرآن ہے، سورت لقمان ہے، یہ کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کو یا بنیا، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبت من خردل فتکن فی صخرت او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ او میرے بیٹے، او میرے بیٹے، مثقال حبت من خردل، رائی کے دانے کے برابر، اتنا چھوٹا سا، فتکن فی صخرہ، بند پتھر کے اندر بھی کوئی گناہ کیا ہوگا، آسمانوں میں، زمینوں میں، فضاؤں میں، ہواؤں میں، سمندروں میں، غاروں میں، جہاں بھی تو نے کچھ کیا ہوا ہوگا، یاد رکھنا یأتی بہ اللہ، رب تیرے سامنے پیش کر دے، لے آئے گا رب۔ یہ صفت تو میرے رب کی تھی، تو نے بابے کی بنا دی۔ مرید نے کہا نا شاہ جی، اس نے کہا جی،
انہوں نے کہا پریشان نہ ہو، چہرہ تو ایسا بنا ہے، پریشان نہ ہو، جہاں بھی تو ہوگا تیرے سر پر میرا ہاتھ ہوگا۔ انہوں نے کہا شاہ جی میں تو اسلام آباد رہتا۔ اس نے کہا تیرے بیڈ روم میں 2 بیڈ بچھے ہیں؟ اس نے کہا ایک پہ تم دونوں میاں بیوی ہوتی ہے، دوسرے پہ میں ہوتا ہوں۔ انہوں نے کہا واہ۔ اور مجھے ایک نے کہا، میں گیا رینالہ خرد کے ایک علاقے میں، جب میں یونس خان کی عمر میں تھا، مجھے ان پیروں سے ملنے کا بڑا شوق تھا۔ اب تو یہ سوشل میڈیا مجھے پکڑوا دیتا ہے، تو کہتے یہی ہے بھابی جو ہمارے پیروں کے خلاف تھا، میں جاتا نہیں۔ جب یہ دور نہیں تھا، میں گیا ایک پیر کے پاس جو ہمارا سابقہ جہالت کے دور میں جب ہم مسلمان نہیں تھے تب کا وہ پیر تھا، ہمارے گھر آیا کرتا تھا، بہت سمجھدار آدمی۔ اس نے جب مجھے چھوٹا سا دیکھا تھا، اب میں جوان ہو کر داڑھی والا اس کے پاس گیا، کہتا ہاں جی۔ میں نے کہا پیر صاحب وہ آپ نے ایک مرتبہ میری والدہ کو کہا تھا، والد کو کہا تھا، گھر آئے تھے، میں سید ہوں فلاں شہر، کہتا۔ میں نے کہا وہ وظیفہ تو بتلا دو۔ بڑا پریشان ہوں۔ آخر اس نے تھوڑی دیر کے بعد سید جو تھا، میں کہنے لگا سید کو نہ کیسے کروں، یہ علم میں نے سیدوں سے لیے۔ میں نے کہا پھر بتلا کیا ہے؟ انہیں بتلایا، ساتھ کہتا ہے کہاں اب رہ رہے ہو؟ میں نے کہا اسلام آباد۔ کہتا ہے وہاں بیٹھ کے یہ چلہ کرنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہ جہاں تو بیٹھ کے کرے گا نا میرا ہاتھ تیرے سر پر ہوگا۔ میں اہل حدیث اور پھر باغی اہل حدیث، جو مولوی کوئی شرارت کرے تو پھر مجھ سے کیسے بچے؟ میں نے کہا سرکار آپ کا ہاتھ تو بیٹھک سے باہر نہیں جاتا، اسلام آباد کیسے چلا جائے گا؟ کہنے لگا اے نا بابی گستاخ، اوہ تم کہتے ہو یہ جانتا ہے، یہ دیکھتا ہے، رب کہتا ہے واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اوہ اللہ جانتا ہے۔ اگر یہ جانتے ہیں تو سید کا یہ ہاتھ دیکھ کر بتائے لکیریں کیا کہتی ہے۔ لکیریں دیکھ کر لوگ بتاتے ہیں تیری شادی نہیں ہوگی، اولاد نہیں ہوگی، کاروبار نہیں چلے گا۔ یہ سید کہتے ہیں یہ ہاتھ ہے، اور اس ہاتھ میں میرا پشاوری چپل ہے بڑا زبردست، یہ بتا میں تیرے منہ پہ ماروں گا کہ نہیں ماروں گا؟ ہاتھ دیکھ کر بتا لکیریں کیا کہتی ہے۔ اگر تو کہتا ہے مارے گا تو نہیں مارتا زیدی، اگر تو کہتا ہے نہیں مارتا تو ایسا ماروں گا تیرا بتا سو جاؤں گا، بتا لکیریں کیا کہتی ہے۔ وہ میں عبدالحکیم میں ایک دفعہ جا رہا تھا، وہ بیٹھا ہوا نیا نیا بندہ میں نے دیکھا، میں نے جا کر کہا حضرت بتانا لکیریں کیا بتاتی ہے؟ کہتا منجو مولوی صاحب کچھ کمان دیو، اتنی لمبی داڑھی شلوار اوپر۔ اس نے کہا یہ کدھر؟ اس نے کہا کوئی روزی کما لیں۔ فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، اور جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، وہ تلوکر کا ہو، سرگودا کا ہو، بہار شاہ شیخ پورا کا ہو، میرے اسلام آباد کا گولڑ بھی ہو، میرے دوسرے اسلام آباد کے کونے پر بری ہو، سندھ کا بھٹائی ہو، ملتان کا نظام الدین ہو، بہاولپور کا چنن پیر ہو، اور سن لو لا یخلقون شیئن، ایک ذرہ بھی پیدا کر سکتے۔ پھر بچے کا نام پیران دیتا کیوں رکھ دیتے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے لا یخلقون شیئا، یہیں سے بات چلی تھی۔ اب ہمیں یخلق، قرآن کہتے کچھ نہیں پیدا کر سکتے، اور آپ نے بچوں کا نام کیا رکھا ہوا؟ پیران دیتا۔ میں نے کہا سرکار کتنے پیروں نے مل کر دیا؟ پیران دیتا، ہمیں تو ایک دیتا ہے جو آسمان پر ہے۔ تمہیں ایک پیر نے آنکھیں بنائی، دوسرے نے کان بنائے، تیسرے نے دانت بنائے، چوتھے نے ناک بنایا، پانچویں نے سر بنایا، چھٹے نے بادو بنایا، ساتویں نے انگلیاں بنائی، آٹھویں نے ناخن۔ کتنوں نے بنایا؟ لا یخلقون شیئا، کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ سید ہے، آل اولاد، آل علی ہے، آل رسول ہے، اہل بیت ہے، ولی ہے، نبی ہے، علی ہے، یہ کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ قرآن کہتا ہے اس لیے پیدا نہیں کر سکتے وَهُمْ يُخْلَقُونَ، یہ خود پیدا کیے گئے۔
یہ خود اس پروسیس سے گزرے. علی فاطمہ کے پیٹ میں رہا رضی اللہ تعالی عنہ، اس پروسیس سے گزرا ہے. جو پروسیس سے گزرے وہ کوئی شے پیدا کر سکتا. پھر یہ ہے کیا؟ بھئی یہی بات اور آخری بات میرے سید تشریف لے آئے. اگر یہ پیدا نہیں کر سکتے، جان نہیں سکتے، آ نہیں سکتے، جمعرات کو گھر میں پہنچ نہیں سکتے، روحیں پلٹ کر نہیں آتی، پھر یہ ہے کون؟ میں نہیں کہتا کہ شاہ جی کوئی فتویٰ لگائیں گے، نہ، مجھے کیا ضرورت ہے، میرے پاس تو رب کا قرآن ہے. یہ ہے کون؟ فرمایا اموات، مردہ. مولوی کہتے ہیں زندہ، زندہ پیر شاہ جی زندہ، قبر میں زندہ. قرآن کہتے ہیں مردہ. قرآن کہتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا. مولوی کہتے ہیں دل دھڑکتا ہے، آنکھیں دیکھتی ہے، زبان بولتی ہے، سنتا ہے. اب ایمانداری سے آپ بتائیے گا، قرآن کہتا ہے مردہ، مولوی کہتا ہے زندہ. زندہ. ایک آدمی تھا نا، اس نے آ کر کہا جی قبرستان میں شاہ جی فوت ہو گئے. اس نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور. آپ بھی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اس نے آ کر کہا جی مولانا میں قبرستان گیا تھا. انہوں نے کہا اچھا پھر؟ انہوں نے کہا جی میں نے سلام کیا السلام علیکم ابا جی. کہ پھر؟ کہ اندر سے جواب آیا وعلیکم السلام. کہ آپ نے سنا تھا؟ سوچ کے کہتے ہیں نہیں نہیں. آپ نے سلام کیا، قبر والے نے سنا تھا؟ کہا جی سنا تھا. اس لیے تو کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، قبروں والا تم پر سلامتی ہو. آپ نے کہا تھا. یہ سرائی کی زبان سمجھتے ہیں؟ اس میں سناتا ہوں، بڑا مزہ آئے گا. انہوں نے کہا میں قبرستان گیا. انہوں نے کہا وقت اکے میں آکھا سلام، اکے وقت اکے اندروں جواب آیا وعلیکم سلام. اکے وقت تو سنے؟ اکے نو کو میں تے کہہ نہیں سنا. اکے تیرا سلام اس سنے؟ اکے جیا جیا. اکے اس دا جواب تو سنے؟ اکے کو. اکے ہندہ مطلب یہ تھیا جڑا اندر مردہ ہے او ہے زندہ. اکے جیا، بڑا خوش. اکے جیا. اکے اس جواب دیتے اکے جیا. اکے تو سنے؟ اکے کو. اکے ہندہ مطلب ہے تھیا او ہے زندہ. اس جڑا جواب دیتے تو کہہ نہیں سنا، تو ہے مردہ، تے کو دبو کو کڈو. اموات مردہ. مولوی کہتے ہیں زندہ، رب کہتے ہیں مردہ. مولوی کہتے ہیں زندہ، ابو بکر کہتے ہیں مردہ. او قتلا انقلبتم علی اعقابکم. عمر کہتے ہیں مردہ، مولوی کہتے ہیں زندہ. اور زندہ قرآن کہتے ہیں اموات، مولوی کہتے ہیں زندہ. قرآن کیا کہتا ہے؟ غیر احیاء، زندہ نہیں. ہائے مزہ نہیں آ گیا مسئلہ کہہ حدیث کا. مولوی کہتے ہیں زندہ، قرآن کہتا ہے مردہ. اور مردے کی پھر تشریح اللہ نے آگے کیا کہا؟ کہتا ہے ایسا مردہ ہے غیر احیاء، زندہ. بولو زندہ نہیں. اور ایسے وما یشعرون ایان یبعثون، اور ایسے مردے انہیں یہ خبر نہیں کہ قبر سے کب اٹھایا جائے گا. وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں یہ پتہ نہیں. تو کہتا ہے پتہ ہے، جبھی تو قبر پر جا کر اولاد مانگتا ہے، صحت مانگتا ہے، مولا کامیابیاں مانگتا ہے، تجارت مانگتا ہے.
رب کہتا ہے اموات مردہ ہے، کہتے کوہ رب تو کوڑ مرے دے۔ رب سچا ہے کہ نہیں؟ رب کہتا ہے مردہ۔ ویسے میں کہا کرتا ہوں کہتے کہ چلو قبر کے اندر تو جب جائے گا تو زندہ ہوگا، جو باہر 36 گھنٹے پڑا ہوا ہے، فوت ہو گیا سید، بیٹے کہاں ہیں؟ کینیڈا میں۔ مولویوں کے بچے پڑھے کہاں؟ مدرسے میں۔ پیروں کے بچے پڑھے کہاں؟ امریکہ میں۔ پکے پیر واپس آئیں گے گدی شاہ محمود قریشی کی گدی ملتان میں، پکی کی پکی، مردوں کے پیسے کھانے والی قوم ہے قریشی ہاشمی۔ مردہ لاش پڑی ہوئی ہے، کینیڈا سے فون آ گیا، جنازہ نہیں ہوگا جب تک میں نہیں آؤں گا، میں اس کا بڑا بیٹا ہوں۔ گرمی کا موسم ہے، تم پھر کیا کرتے ہو؟ تنوکر کے اندر تو برف کے بلاک بازار سے خرید کر مردے کے ارد گرد لگا دیتے ہو تاکہ ٹھنڈک سے اس کی باڈی خراب۔ بیٹا باہر سے آ رہا ہے، آنے دو۔ 2 دن باڈی پڑی رہتی ہے۔ کبھی اس نے کہا جاؤ اپنے اپنے گھر جاؤ، میرا بیٹا آئے گا خود ہی۔ کبھی بول کے کہا ہے؟ بول کے کہا ہے؟ آپ کے پھر سچا لطیفہ نہ سنو، مولویوں کے پاس اکثر تو جھوٹے ہی ہوتے ہیں۔ سچا لطیفہ، ہمارا ایک پیر مر گیا، اس کے بڑے بیٹے نے کہا جب تک ابا جی بول کے نہیں بتائیں گے دفن نہیں کریں گے۔ آؤ، ہم بھی اس وقت پیروں کے ماننے والے تھے، خود پیر تھے، بیٹھ کے اس کے گر چرپائی ڈال کر 1 دن 2 دن 3 دن بابا کیسے بولے؟ 3 دن آیا، سید کہنے لگے، انہوں نے کہا نہ ابا جی بول کر بتائیں گے، غیر احیاء، وہ بولتا نہیں ہے۔ بڑوں نے کہا یہ پاگل نہیں مانتا، ایک بڑھیا کو کہا یہاں پیچھے بیٹھ، ہم جا کر شور ڈالیں گے تو پیچھے سے بول کر کہہ دینا یہیں دباؤ، جانو چھوڑو میری جان۔ سیدوں نے کہا شاہ جی کہاں دبائیں، زور لگایا، شور مچایا، بڑے بیٹے کو کان سے پر دیکھا بابا بولے گا، ابھی 3 دن آ گئے، آج تو ضرور ہی بولے گا۔ پیچھے سے بڑھیا نے کہا ایتھے ہی دب دیو۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، وہ باہر نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ بیوی کو چپ کراتا ہے، ویسے بدھ کو مرتا ہے اور جمعرات کو واپس آ جاتا ہے۔ جمعرات روحیں آ گئی، اوہ خوشبو لگی ہوئی، روح ابا جی آ رہے ہیں، اور پھر ابا جی وہ چلے بھی گئے۔ پھر جمعرات کو آ گئے، میں نے کہا روحیں 2 طرح کی ہے، ایک طیب روح، ایک خبیث روح۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ طیب روح ہے، جنت میں چلی گئی، جنت میں حوروں کے ساتھ بیٹھ کر یہ بابا جی کہتے میں تے نہیں جانتا، سڑی ہوئی گول ہر وقت لڑتی رہتی دنیا میں تو نہیں جاتا۔ طیب روح دنیا میں آتی، وہاں حوریں، نعمتیں، جنتیں، اور خبیث روح کو رب نے بند کر دیا، وہ ویسے ہی نہیں آتی، تیرے پاس کون سی روح آتی ہے؟ وآخر دعوانا